السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو قرآن سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمیں روزانہ کتنا قرآن پڑھنا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کتنا پڑھیں یا ہم کم از کم کتنا پڑھیں۔ ہم جس مصروف زندگی کے دور میں آ گئے ہیں، جہاں وقت دوڑ رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دن ختم ہو جاتا ہے لیکن ہمارے کام ختم نہیں ہوتے۔ ہر بڑھتے دن کا سورج پچھلے ادھورے کام کی تھکن کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ آپ کو یوں لگتا ہے کہ ساری دنیا دوڑ رہی ہے اور آپ کے قدم جیسے وہیں کے وہیں رکے ہوئے ہیں۔ آپ اس دنیا کی تیزی سے آتے چاروں طرف بنے ایک بنور میں کھڑے ہو اور ایسے وقت میں سمجھ ہی نہیں آتا کہ قرآن کو کیسے وقت دیں۔ تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ یہ سب پہلے سے جانتا تھا۔ وہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے سے جانتا تھا کیسا وقت آئے گا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وقت ایسے ہی تیزی سے گزرے گا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ اتنی فاسٹ ٹیکنالوجی کا دور آ جائے گا۔ تبھی تو اس نے 1400 سال پہلے ہی ہمارے اس مسئلے کا حل دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ پتہ ہے ہمارے اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ہم قرآن کو ان حالات میں کیسے وقت دیں اور اپنی باقی کی زندگی کو بھی ترتیب میں لا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، اسے اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ پتہ ہے یہ حدیث ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ یہ ہمیں ہماری ایک غلطی بتا رہی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ جب بھی ہمیں قرآن پڑھنے کے بارے میں کہا جاتا ہے یا ہم خود کوشش کرتے ہیں اسے سمجھ کر پڑھنے کی، اس پر تدبر کرنے کی، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہمیں پورا قرآن سمجھ آ جائے، لیکن ہم اس کوشش میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ ہم 2 دن میں ہی تھک جاتے ہیں۔ ہم اپنے باقی کاموں کا بیلنس بھی جوش میں آ کے قرآن سیکھنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن پھر ہمیں قرآن سارا کا سارا ان 3-4 دنوں میں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور ہمیں لگتا ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے تو بہت وقت چاہیے ہوتا ہے، تو ابھی اسے نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کی حرمت یہی ہے کہ اسے سکون سے بیٹھ کر پڑھا جائے، لیکن پتہ ہے غلط ہے ہم۔ قرآن سکون کے اوقات میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن ہی تو سکون حاصل کرنے کے لیے ہے۔ وہ وقت جس کی آپ اپنی آگے کی زندگی سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ یونیورسٹی کے بعد سٹارٹ کروں گا، شادی کے بعد وغیرہ وغیرہ، تو لکھوا لے، آگے کی زندگی سے بھی زیادہ تیزی اور مصروفیت سے بڑی ہو۔ اب نہ تھام سکے قرآن تو لکھ لیں، آگے زیادہ مشکل ہوگی، کیونکہ شادی کے بعد مزید اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ کو سسرال والوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے، گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، اور اگر آپ لڑکا ہیں تو بھی آپ پہ ایک ذمہ داری آتی ہے کہ بیوی کی، اور کچھ عرصے بعد بچوں کی، تو زندگی زیادہ مصروف ہو جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے لیے ایک سیکرٹ میسیج چھپا ہوا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جلدی اور تیزی سے تمہارے اعمال بہتری نہیں بنیں گے، بلکہ شائستگی سے کام کرنے سے بنے گا، کیونکہ ایک حرف پر ہی اللہ 10 نیکیوں سے نواز رہا ہے ہمیں۔ کوئی تو حکمت ہوگی نا؟ وہ حکمت یہی ہے کہ قرآن ایک وقت میں اور جلدی میں ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا، تبھی تو اللہ نے بھی اسے 22 یا 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تھا۔ قرآن سیکھنے کے لیے تحمل چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس جلد بازی والی فطرت کو جانتے ہیں، تبھی تو وہ ہمیں پہلے ہی ایوارڈ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو، ایک حرف کے بدلے میں ہی 10 نیکیاں مل جائیں گی، تو کیا کرو؟ ایک اور حدیث میں اس کا جواب ملتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، بے شک تیرا رب نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر پاتا، تو اس کے لیے ایک نیکی تو لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے 10 سے 700 گنا تک، بلکہ کئی گنا بڑھا کر لکھی جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس وجہ سے اس کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو اس کے لیے ایک برائی لکھی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی ہلاک ہوگا جس نے ہلاک ہی ہونا ہے۔ اس میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ نیکی کے لیے زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ جلدی کی ضرورت ہے، بلکہ وہ جو ایک چھوٹی سی نیکی آپ کر رہے ہیں، اسی کو اتنا خوبصورت بنا دیں کہ اس کا اجر 10 گنا سے 700 گنا بڑھ جائے۔ جلد بازی والی، ناشائستگی والی ڈھیر ساری نیکیوں پر 10 گنا ثواب لینے سے بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے 700 گنا والا اجر لیں،
تو آپ نے بھی کرنا کیا ہے، اب قرآن کو سیکھنے میں جلد بازی سے کام نہیں لینا، آہستہ آہستہ اچھی طرح سمجھ کے پڑھنا ہے، قرآن کو پڑھنے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ صحابہ کرام بھی قرآن کی ایک سورت اور سمجھنے اور اسے حفظ کرنے میں کافی زیادہ دن لگا دیا کرتے تھے، تو آپ کیوں جلد باز بن رہے ہیں؟ اگر آپ ہر روز قرآن کی صرف ایک آیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر تدبر کریں اور صرف 10-15 منٹ اس کو سمجھنے پر لگائیں اور اپنے مصروف کاموں میں بھی اس سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو کیا اللہ آپ کی یہ کوشش پسند نہیں آئے گی؟ اگر آپ نہیں جانتے کہ تدبر کسے کہتے ہیں تو مزید آنے والے دنوں میں آپ کو میرے چینل پر اس کے بارے میں بھی تفصیلی ویڈیو مل جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں، اور نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر دینا ہے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے کہ اب ہماری ویڈیو آ گئی ہے، اور آپ جلدی سے کلک کر کے ایک نیکی کی طرف آنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اگر اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، اور آگے آپ کو کس ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے یہ ہمیں کمنٹ کر کے بتا دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔